بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال چال ہیں دوستو؟ خیریت سے ہیں؟ ٹھیک ٹھاک فٹ فاٹ؟ میرا نام ہے محمد تحسین اکرم اور میں آج آپ کے لیے لایا ٹاپک شب قدر۔ جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ ابھی کچھ دنوں میں شب قدر آنے والی ہے، شاید ایک یا دو راتوں کے اندر، تو اس کے حوالے سے میں تھوڑی سی بات کرنا چاہوں گا آپ کو کہ شب قدر کی تاریخ اور فضیلت کے حوالے سے۔ تو شب قدر اصل میں رمضان المبارک کی 27ویں شب کو عام طور پر شب قدر سمجھا جاتا ہے، لیکن قرآن و حدیث کے مطابق یہ کسی بھی طاق رات 21، 23، 25، 27 یا 29 تاریخ میں ہو سکتی ہے۔ شب قدر کو 1000 مہینوں سے بہتر رات قرار دیا گیا کیونکہ اس رات میں قرآن مجید نازل ہوا اور فرشتے زمین پر اترے۔ شب قدر کی اصل تاریخ کسی کو معلوم نہیں کیونکہ نبی کریم سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو اس کی مخصوص تاریخ نہیں بتائی تاکہ لوگ پورے رمضان میں عبادت کریں۔ تاہم احادیث میں زیادہ تر 27ویں شب کو نشاندہی کی گئی ہے، جس کی وجہ سے کئی مسلمان اسی رات کو شب قدر کے طور پر منایا جاتا ہے۔ قرآن پاک میں شب قدر کے بارے میں اللہ پاک نے سورۃ القدر میں فرمایا ہے، بے شک ہم نے اس قرآن کو شب قدر میں نازل کیا اور ہمیں معلوم ہوا کہ شب قدر کیا ہے۔ شب قدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اس میں فرشتے اور روح جبرائیل علیہ السلام اپنے رب کے حکم سے ہر کام کے لیے اترتے ہیں۔ یہ رات طلوع فجر تک سلامتی والی ہوتی ہے۔ شب قدر کی اگر فضیلت کی بات کی جائے تو 1000 مہینوں سے افضل اس رات کی عبادت یعنی کہ 83 سال اور 4 مہینے کی عبادت کے برابر ہے۔ اور نبی کریم سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے شب قدر میں ایمان کے ساتھ اور ثواب کی نیت سے قیام کیا، اس کے پچھلے تمام گناہ معاف کر دیے گئے۔ رات میں فرشتوں کا نزول بھی ہوتا ہے۔ اس رات میں فرشتے زمین پر اترتے ہیں اور مومنین کے لیے دعائیں کرتے ہیں۔ اس رات میں دعا قبول ہوتی ہے اور اللہ تعالیٰ کی رحمت خاص طور پر نازل ہوتی ہے۔ نبی کریم سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کو تلقین کرم فرمائی۔ اس کا ترجمہ یہ ہے، اس دعا کے بارے میں احسان فرمایا، اے اللہ بے شک تو معاف کرنے والا ہے، معافی کو پسند کرتا ہے، بے شک بس تو مجھے معاف فرما۔ جگہ احسان فرمایا اس کے بارے میں۔ پھر شب قدر کی عبادت جو ہے اس کی ترتیب ایسے کر سکتے ہیں ہم لوگ کہ اس میں زیادہ سے زیادہ تلاوت کی جائے، نوافل ادا کیے جائیں، دعائیں مانگی جائیں، استغفار پڑھا جائے، کل شریف پڑھا جائے، درود شریف کی کثرت سے پڑھا جائے اور اس میں صدقہ خیرات زیادہ زیادہ کیا جائے۔ یہ ایک بابرکت مہینہ ہے جس میں ہمیں اللہ تعالیٰ نے زیادہ سے زیادہ مغفرت مانگنی چاہیے اور اپنی آخرت سنوارنے کے لیے خوب عبادت کرنی چاہیے، نوافل پڑھنے چاہیے اور زیادہ سے زیادہ درود شریف پڑھنا چاہیے، کل شریف کا ہدیہ پیش کرنا چاہیے اللہ تعالیٰ اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں۔ تو یہ تھا میرا آج کا ٹاپک۔ مجھے یقین ہے کہ آپ لوگوں کو پسند آیا ہوگا۔ ملتے ہیں انشاءاللہ بہت جلد ایک نئے ٹاپک کے ساتھ۔ اپنا خیال رکھیے گا اور اپنے دوست محمد تحسین کو دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔